एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए मार्स आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज द ओनली प्लैनेट जब वो 12th एंगल पर जाता है आपके बिलीव्स पुख्ता करेगा, अच्छे और बुरे की जो पहचान है वो ज़्यादा होने लगेगी, आप टेम्पटेशन से बाहर आ जाएंगे। वो जो खाम ख्याली की दुनिया में आप फंसे रहते हैं, जो आप गैर ज़रूरी सोचों में फंसे रहते हैं, उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो जो सोचें, जो नज़रियात, जो आपके अंदर रियलिस्टिक अप्रोचेस, जो अच्छे और बुरे की तमीज़, जो नए बिलीव्स आपके अंदर पैदा होंगे, आप उसे अमली जामा पहना सकेंगे। वो सिर्फ शेख चिल्ली का पुलाव नहीं होगा, वो सिर्फ ख्यालात की दुनिया नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी खबरें सुनाता हूँ आपको। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है, 23 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए मार्स आपके 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट जब वो 12th एंगल पर जाता है तो आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ पैदा करता है, स्पिरिचुअल फैसिलिटीज़। आपके बिलीव्स पुख्ता करेगा, अच्छे और बुरे की जो पहचान है वो ज़्यादा होने लगेगी, आप टेम्पटेशन से बाहर आ जाएंगे। वो जो खाम ख्याली की दुनिया में आप फंसे रहते हैं, जो आप गैर ज़रूरी सोचों में फंसे रहते हैं, उससे आप बाहर आ जाएंगे। मार्स 12th एंगल पर आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी लाता है कि कोई दो लोगों में या एक ग्रुप ऑफ पीपल में जो तसादुम हो जाता है, नज़रियाती तसादुम, मतलब आप कुछ और सोचते हैं, वो ग्रुप या वो इंडिविजुअल कुछ और सोचता है और आप एक दूसरे से मोहब्बत करने के बावजूद खिंचने लग जाते हैं, वो खिंचना बंद हो जाएंगे। आप एक दूसरे की राय का एहतराम करने लगेंगे। इससे कोलिजन कम होगा, तसादुम कम होगा, तो आप ज़्यादा सोशल हो सकेंगे। सोशल कनेक्शंस सिंसियरिटीज़ पर मबनी होंगे। ऐसे सोशल कनेक्शंस जो जर्नल कनेक्शंस हैं, मतलब सिर्फ दोस्ती, मिलना जुलना, अच्छे लोगों के, नफीस लोगों के, अक्लमंद लोगों के, प्यारे लोगों के, बहादुर लोगों की सोबत इख्तियार करना, ये तो मुमकिन है। बिजनेस रिलेशंस वाले लोगों से भी आपकी जहनी तसादुम दूर होगा, एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। फिर इसी 12th एंगल पर सूरज भी मौजूद है और ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो ये जो सोचें आपके अंदर पैदा होंगी, ये जो नया विजन आपके अंदर क्रिएट होगा विद इन 6 वीक्स, ये 2 साल के बाद एक दफ़ा 12th एंगल पर से गुजरता है मार्स। ये 12 अक्टूबर को यहाँ आया था, अब 6 हफ्ते रहेगा यहाँ पर। तो सूरज भी इसके साथ 30 दिन का साथ देगा। तो जो सोचें, जो नज़रियात, जो आपके अंदर रियलिस्टिक अप्रोचेस, जो अच्छे और बुरे की तमीज़, जो नए बिलीव्स आपके अंदर पैदा होंगे, आप उसे अमली जामा पहना सकेंगे। वो सिर्फ शेख चिल्ली का पुलाव नहीं होगा, वो सिर्फ ख्यालात की दुनिया नहीं होगी, आप उसे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, चेंजेस आएंगी लाइफ में। एंड फिर तीसरा प्लैनेट मरकरी भी आपके 12th एंगल पर है। तो दैट मीन्स जब आप उसे अमली जामा पहना रहे होंगे, उन सोचों को, उन नज़रियात को, उन जहनी हम आहंगियों को, उन कनेक्शंस को, तो आप मेरिटफुल डिसीजंस ले रहे होंगे। किसी की हक तलफी आप नहीं करेंगे और कोई हक आपकी हक तलफी नहीं करेगा। तो इन 3 कम्बिनेशन से एक नॉन मटीरियल टाइप की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल पर है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर एंड ये कैरियर एरिया में है। आप अपने कैरियर को फ्लरिश होता हुआ देखेंगे अपनी तबीयत की खुशगवार तब्दीलियों से, कोई लकी फैक्टर से नहीं। खुशगवार तब्दीली, काम में दिल लगना, दिलचस्पी बढ़ जाना, एक से ज़्यादा काम करने को दिल करना, टाइमली काम करना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, टीम वर्क के एतबार से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाना, सेहत और तंदुरुस्ती मिलना, जहनी आसूदगी मिलना, हकीकत पसंद आना, सोच मिलना, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स मिलना, एंड फिर आपके अंदर तड़प पैदा होना तरक्की की, तड़प पैदा होना जदीदियत की, आसानियों की, कंफर्ट की। तो ये 3-4 प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए बड़े मौजू चल रहे हैं एंड इन चारों प्लैनेट्स की फेवर जो है ये आपके लिए बहरहाल मुनाफों की, इज़्ज़तों की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एंड रिस्पेक्ट की वजह बनेंगे। बट ये सब कुछ 28 तारीख तक होगा, फिर 28 को चांद ग्रहण आ जाएगा।
یہ اہمیت والا چاند گرہن ہے. آپ کے لیے یہ ہوگا سیجیٹیرینس کے لیے 6 اینگل پر. یہ اس لیے 2-3 توجہات سے یہ امپورٹنٹ ہے. سب اس کے پہلو بیان کرتا ہوں، اسلامک بھی، سائنٹیفک بھی اینڈ آسٹرولوجیکل بھی. آسٹرولوجیکلی یہ 6 اینگل پر ہے اینڈ 6 اینگل از دا اینگل آف یور فزیکل ہیلتھ. وہاں پر پہلے ہی جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، وہاں پر ہی چاند گرہن ہو جائے گا. تو دیر از اے لٹل ایکسپیکٹیشن کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ تھوڑی ایشو میں جا سکتی ہے، لیکن پیریوڈکلی، پرماننٹلی نہیں. مطلب ایک چاند گرہن جو کہ 4 گھنٹے 25 منٹ پر مبنی ہوگا، وہ اگلے 8-10 دن تک آپ کے فزیکل ہیلتھ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر سکتا ہے. لیکن یہ سلو ڈاؤن کون ہوں گے؟ جو پہلے سے ہی بیمار چل رہے ہیں، جو پہلے سے ہی صرف ایک دھکے کی وجہ سے گر سکتے ہیں، جو پہلے ہی اگریشن میں پھنسے ہوئے ہیں، انگزائٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈپریشن میں پھنسے ہیں، وہ والے جو اپنے کام کے ماہر ہیں، جن کا لائف اسٹائل ہیلدی ہے، جو مسکولر ہیں، مینٹلی اسٹرانگ ہیں، پلانز اچھے ہیں، ایگزیکیوٹ اچھا کر رہے ہیں، تو ان کو اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جو پہلے ہی ڈھہ جانے کو تیار ہیں، پہلے ہی غمگین ہیں، اداس ہیں، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ پرابلم ہوگی. تو یہ ہو گیا آسٹرولوجیکل امپیکٹ. مذہبی امپیکٹ میں چاند گرہن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ڈکلیئر کیا ہے، اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹیکلی پروو کیا. ایز یو نو، یہ میرے بتانے کی بات نہیں، میں تو صرف ریکال کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں جب بھی سورج گرہن دیکھا، انہوں نے نماز ادا کی، رد نہیں کی. ایسا نہیں ہوا. آپ خود جانتے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہو یا چاند گرہن ہوا ہو تو انہوں نے آپ جیسی، یا جو آج کل کامن مینٹالٹی چل رہی ہے کہ یہ تو ایک سائنٹیفک فینومینا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا ہو کہ یہ بھئی ایک جنرل سی بات ہے، گرہن ہو رہا ہے کہیں آسمان پر ہوتا رہے، ہم اپنے کام کرتے ہیں. دن کے کام، اگر سورج گرہن ہے تو دن کے کاموں میں لگے رہے ہوں گے وہ، یا چاند گرہن ہو رہا تھا رات کے کام ہے تو رات کے کاموں میں لگے رہے ہوں گے، انہوں نے اگنور کر دیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. اینڈ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی گرہن پہ پڑھ لی ہو نماز اور کسی گرہن پر چھوڑ دی ہو. جتنی دفعہ بھی گرہن اس خطے میں نظر آیا، انہوں نے ہر دفعہ پڑھی، کبھی باجماعت اینڈ کبھی انڈیویجول. اینڈ اسی طرح جب وہ کوئی چیز مسلسل کرتے تھے، اسلامیات کی روح سے اسے سنت موقدہ کہلاتے ہیں، جو کبھی نہ چھوڑی ہو. تو مذہبی طور پر نماز پڑھنا مستحب ہے، اینڈ یہ بات بھی طے ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہ چھوڑا جائے. باقی نفلی عبادت ہے، ایسا فرض بھی نہیں ہے کہ آپ مسٹ ہی کریں، بٹ گنجائش جن لوگوں کو مل جائے کہ بھئی حارث بھائی نے بتایا تھا یا اسلام میں یہ، تو وہ لوگ پھر راہ فرار ہی اختیار کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ایونٹ ہے، تو وہ پھر اسے اہمیت دیتے ہیں. سائنٹیفکلی کچھ لوگوں کی ذہنیت ہے کہ یہ ایک جنرل واقعہ ہے، سورج کی روشنی پہلے چاند تک پہنچ رہی تھی، پھر زمین سینٹر میں آ گئی، اس نے سورج کی روشنی روک دی، چاند تک نہیں پہنچ پائی. تو ایک جنرل واقعہ ہے، ایسا ہو ہی جاتا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. زلزلے آ ہی جاتے ہیں، اموات واقع ہو ہی جاتی ہیں، یہ تو اب پھر آپ کے لیے جنرل چیز ہے. پھر یہ اللہ کی نشانیاں تو نہ ہوئی، پھر آپ نے اس میں سے لیسن تو کچھ نہ لیا. ایک آدمی کی موت ہو گئی ڈیو ٹو سم ریزن، موت ہو گئی، بس ٹھیک ہے، مرنا سب نے ہے، ہم نے بھی مرنا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اینڈ آف لائف ہے، اس سے ہمیں لیسن کیا ملا. یا زلزلہ آیا، ٹرپٹونک پلیٹس ہل گئی، زمین پر تباہی آ گئی، بٹ سائنس ہے، اینڈ پھر لیسن کوئی نہیں لیا ہم نے. یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن طلوع کر دیا. دن طلوع ہونا ایک نعمت ہے، لیکن یہ تو روز ہی طلوع ہوتے ہیں سائنٹیفکلی. تو پھر سسٹم تو آپ نے ریڈ کر لیے، موت کا سسٹم ریڈ کر لیا کہ موت آتی ہے، کوئی آرگن فیل ہو جاتا ہے. زلزلے کا سسٹم آپ نے ریڈ کر لیا، اینڈ اسی طرح دن کے طلوع ہونے کا سسٹم ریڈ کر لیا. لیکن آپ یہ ریڈ نہیں کر رہے کہ ان سب کو آرڈر کون دے رہا ہے، یہ کون موت لے کر آتا ہے، ہمارے پیاروں کو کون ہم سے دور لے جاتا ہے، اور ہم اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا پہ راضی ہیں. اینڈ یہ زلزلے کس کے حکم سے آ جاتے ہیں؟ اتنے لوگ، یہ جو کمیونٹی پوری الجھ کے رہ جاتی ہے، یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ کون اس کو آرڈر کرتا ہے؟ سو آرڈر کرنے والا کوئی ہے اور وہ کچھ بتانا چاہتا ہے، لیسن کوئی نہیں لیتا. تو سمجھتے ہیں سائنس ہے صرف.
روک بھی نہیں پاتے پھر. خیر یہ آپ کے اپنے عقائد ہیں. کرنے کی چیزیں یہ ہیں کہ نماز پڑھی جائے, صدقہ کیا جائے. نہ کرنے کی چیزیں یہ ہیں کہ حاملہ عورتوں کو ڈرنا نہیں چاہیے, یہ چھری کے استعمال سے کچھ نہیں ہوگا. بٹ اگر آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے ڈیورنگ دا پریگننسی, آپ ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے, تو میری یہ چند الفاظ کچھ جملے آپ کو آپ کے بلیف سے ہٹا تو نہیں پائیں گے. بٹ اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو کیموفلاج کرنا چاہتے ہیں, کمروں میں رہنا چاہتی ہیں آپ لوگ ایز پریگننسی سیزن, تو رہ لیجئے. آپ نے خود تکلیف برداشت کرنی ہے. اسلام منع بھی نہیں کرتا, سائنس منع بھی نہیں کرتی, اور کمروں میں چھپنے کو کہتا بھی نہیں ہے. بٹ آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیجئے, آپ کو اس سے پیس ملتا ہے, تھوڑی دیر کا سکون ملتا ہے تو کر لیجئے, منع نہیں ہے. بٹ ایسٹرولوجیکلی ہوگا کچھ نہیں, اگر آپ باہر بھی گھومیں تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. جو لوگ ذرا زیادہ سینسٹیوٹی فیل کریں وہ سورہ شمس پڑھیں, نماز ادا کریں, صدقہ کریں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیں, اس سے یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا کہ پرابلمس کتنی ہیں, کیوں ہیں, اور کیسے ریزالو ہو سکتی. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ڈائگنوسس کا, اپنی کیلکولیشنز کا ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. سیجیرینس ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے, میں ان کی تفصیل انشاءاللہ ٹائملی آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا. اگر میری یہ ریسرچز, میرا یہ بر وقت آپ کو ایسٹرولوجیکل ایونٹ سولر سسٹم میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا بتانا آپ کے کام آتا ہو, تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سیجیرینز, آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.